شہادت کے مرحلے میں غم منانا ہے تو ہر دن تاریخ میں اٹھا لیجئے ایک کربلا نظر آتا ہے، سوائے صدیق اکبر جو طبعی موت ہوئی ان کو، نیچرل جسے کہہ سکتے ہیں، بقیہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن بھی شہید ہی ہوئے ہیں، حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے۔ اس ترتیب سے اگر اللہ کے رسول سے اٹھا لے تو سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، ان کا تو سب سے بڑا یوم منانا چاہیے، نوحہ منانا چاہیے، جس کو رب نے خود بھی اپنے حبیب کے ذریعے خطاب دیا کہ آپ صرف شہید نہیں ہیں بلکہ سید الشہداء ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں منایا۔ اور اسی طرح بدری صحابی اٹھا لیجئے، یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ کا قوم یوم شہادت مناتا ہے، جو بدری ہیں، بدری معمولی صحابی نہیں ہیں۔ پھر احد کے میدان میں اٹھا لیجئے 70 صحابہ کے قریب شہید ہوئے، کون 70 صحابہ کو یاد رکھا ہے؟ کیا مصعب بن عمیر جو شہید ہوئے وہ شہادت والا معاملہ نہیں تھا؟ آخر ان کو کسی نے یاد رکھا اس دن کو؟ کبھی نوحہ منایا کسی نے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، نوحہ اگر منانا بھی ہے، غم منانا بھی ہے، اپنے سگے بھی مر جاتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے اس شریعت میں صرف 3 دن کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کوئی سوگ نہ منائے، غم نہ منائے، خواہ تمہارا باپ ہو، تمہارے یہ کیا ہے والدہ ہو، تمہارا بیٹا ہو، سوائے بیوی کے، بیوی کو صرف سوگ منانے کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں، 4 مہینے 10 دن ہے، والذین یتربصون، یہ لوگ صرف کیا ہے رکے رہیں گے 4 مہینے 4 اشہر و 10۔ بقیہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مرنے والے کے غم میں 3 دن سے زیادہ غم میں رہے، یعنی غم میں نڈال رہے، یا آ کر کپڑے نہ بدلے، نہائے نہیں، کنگھی نہ کرے۔ اس طرح اگر کوئی بہت ہی غمگین ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، 3 دن ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک لمحہ بھی زائد نہیں ہے بس۔ تو یہ 1400 سال پہلے جو واقعہ ہوا اسے ہر سال 10 دن کا جو غم مناتے ہیں، یہ تو شریعت اسلامیہ کے مطابق بالکل حرام ہے۔ تو اس طرح کے خرافات میں مت پڑیے، اور بازاری افسانوی انداز میں کربلا کے واقعے جو سناتے ہیں نا جی ان دنوں، خاص کر اب تو کیا ہے محفلیں نہیں ہیں لیکن یوٹیوب میں بڑا شور و غور ہوتا ہے، بڑا شور و غل ہوتا ہے، بڑے بڑے بیانات زبردست ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے خرافات بکواس ہیں، ان کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ پورے شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں جو کہ اصحاب رسول اللہ پر الزام رکھنے کے لیے ان بدبختوں نے بنایا، اور ایسی قبیح اور شنیع قوم ہے یہ شیعی قوم، جو دنیا کی نرالی قوم ہے۔ کیونکہ یاد رکھو، اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری جماعت میں سب سے افضل ترین کون ہے، تو یہودی کا ہوئے گا سب سے افضل ترین تو وہی ہوں گے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے۔ حق ہے نا بھائی؟ اس گروہ کے اندر سب سے افضل ترین کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو نبی کے ساتھ رہا۔ تو اگر آپ یہودی سے پوچھیں گے تمہاری جماعت میں سب سے افضل ترین کون ہے، تو یہودی کہے گا کہ موسیٰ کے ساتھ جو صحابہ تھے، موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ ہماری قوم کے سب سے افضل ترین افراد ہیں۔ اور عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے افضل ترین اشخاص کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ کے ساتھ جو حواریین تھے وہ ہماری قوم کے سب سے افضل ترین افراد تھے۔ اور بدبخت دنیا کی ایک ہی واحد ترین قبیح اور شنیع قوم ہے یہ شیعی قوم، جو بدبخت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بدترین لوگ تھے۔ ہم کو پوچھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری قوم میں سب سے بہترین قوم کون ہے، تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن یہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ سب سے بدترین قوم کون ہے، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اور ان میں بدترین کون ہے، ابو بکر و عمر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اما عائشہ کو کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والی ہے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو غاصب کہتے ہیں، اور ان کی قبر پہ کبھی موقع ملا تو تھوکنے سے بھی ذریع نہیں کرتے بدبخت۔ یہ ہے وہ عداوت۔ اس واسطے یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی طرح شیعہ بھی ایک فرقہ ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ فرقے ہیں لیکن شیعہ الگ مذہب ہے، کافر مذہب ہے، فرقہ نہیں ہے وہ۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں فرقہ ہے، فرقہ نہیں ہے وہ تو پورا مذہب ہے۔ جن بدبختوں نے صحابہ کے انکار اور صحابہ کی کفریت پر اپنا عقیدے کو مضبوط کیا، اور اتنا مضبوط کیا اور اتنا آگے چلایا،
سنیوں نے بھی اس کو اپنا لیا. کتنے لوگ ہیں جو محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے لوگ ہیں جو تعزیے میں شرکت کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کیا ہے تعزیے کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ شیعوں کا کیا دھرا ہے اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں. بدبخت کہ صحابہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافر ہو گئے تھے, سوائے غفاری, ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود, ایک کا دکا اور صحابی, ان کے علاوہ ان کے نزدیک تمام صحابہ کافر ہو گئے تھے. تو یاد رکھیے ان خرافات سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے بچائے.